شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ نحل میں فرماتے ہیں، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے اور اسی کی عبادت لازم ہے، کیا پھر تم اس کے سوا دوسروں سے ڈرتے رہو گے؟ السلام علیکم، میں مس سمینہ جاوید ایجوکیشنل کلاسز فار آل سے آج کا ہمارا موضوع ہے انٹیلیجنس ٹو نو، ذہانت کا جاننا۔ دراصل یہ میری پچھلی ویڈیو کا دوسرا اور آخری حصہ ہے جس میں ہم نے ذہانتوں کی بات کی تھی۔ آج ہم بات کریں گے انٹرپرسنل انٹیلیجنس یا اجی ذہانت کا۔ اگر آپ کی کلاس کا کوئی بچہ ہمدرد ہے، سوشل ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کے بولے بغیر ہی وہ آپ کی طبیعت پوچھتا ہے، اور تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ ایک ایسے بچے سے مل رہے ہیں جس کے اندر ایجی یا انٹرپرسنل انٹیلیجنس ہے۔ یہ بچے یا یہ لوگ فیس ریڈنگ، فیشل ایکسپریشن سمجھنے ماہر ہوتے ہیں، لوگ انہیں بہت پسند کرتے ہیں اور یہ بہت زیادہ سوشل ہوتے ہیں۔ استاد یا ماں کی حیثیت سے آپ کا بچہ جب دوسروں کے لیے آسانی پیدا کر رہا ہے، آپ کے کام میں ہاتھ بٹا رہا ہے، مہمانوں کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے مل رہا ہے اور لوگ آپ کی تربیت کی، اور اگر آپ ٹیچر ہیں تو آپ کے پڑھانے کی بہت تعریف کر رہے ہیں کیونکہ وہ جو کچھ سیکھ رہا ہے اس سے بہت شاندار طریقے سے ایکسپوز کر رہا ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ ایک ایسے بچے کی تربیت کر رہے ہیں جس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے۔ اب آپ کی کیا ڈیوٹی ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایسے بچے کو شیئرنگ اور کیئرنگ میں مدد کریں تاکہ آگے چل کر یہ بچہ بہترین سیاستدان، اچھا سوشل ورکر اور ایک قابل استاد بن سکے۔ اگر آپ کسی ایسے شخص یا بچے سے مل رہے ہیں جو اندازے درست لگانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور ذائقہ بالکل صحیح بتا سکتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ملاقات باڈیلی کینیتھیٹک انٹیلیجنس یعنی محسوس کرنے کی صلاحیت والے انسان سے ہو رہی ہے۔ جماعت میں ٹیچر اس ذہانت کے حامل بچوں کو ایسی ایکٹیویٹیز کروائیں جن سے ان کی یہ صلاحیتیں ابھریں، اور والدین کی حیثیت سے آپ ان کی رائے مقدم رکھیں۔ یہ لوگ ڈیزائننگ انڈسٹریز اور فوڈ انڈسٹریز میں بہت نام پیدا کرتے ہیں، جیسے کہ آپ دیکھیں بہت سے انٹرنیشنل برانڈز ہیں جن کا فوڈ چین ہے، جس کا آپ کہیں پر بھی کھائیں گے، کہیں پر بھی ذائقہ ایک جیسا ہوتا ہے، اس کے پیچھے اسی ذہانت کے لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ ڈیزائنر چیزیں دیکھتے ہیں، کہیں سے بھی لیتے ہیں، وہ سب ایک جیسی ہوتی ہیں۔ اس کے پیچھے یہی وجہ ہے کہ ان کے پیچھے جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ ایسے ہیں جو یہ چیز محسوس کرتے ہیں، وہ چیز کی کوالٹی میں فرق نہیں آنے دیتے اور اس چیز کا بہت دھیان رکھتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے لنگوسٹک انٹیلیجنس سے، یعنی زبان کی ذہانت۔ یہ لوگ ایک ساتھ بہت سی زبانیں بول سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں اور اتنے ماہر ہوتے ہیں دوسری زبانیں بولنے میں، جبکہ بہت سے لوگ تو اپنی زبان بھی صحیح سے نہیں بول سکتے۔ اب آپ کا ٹیچر اور ماں کی حیثیت سے آپ کی کیا ڈیوٹی ہے؟ آپ ایسے بچوں کا مذاق نہیں اڑائیں بلکہ ان کو مدد دیں صحیح زبان بولنے میں، اور اگر آپ ان کی صلاحیتوں کو صحیح سے ابھار سکیں گی تو ہمارے ملک کو انشاءاللہ بہترین ٹرانسلیٹر اور بہت زبردست کمیونیکیٹرز ملیں گے، کیونکہ ہمیں ان کی بے انتہا ضرورت ہے۔ اب بات کرتے ہیں ویژول اسپیشل انٹیلیجنس یعنی تصویری ذہانت۔ یہ ذہانت والے لوگ تصویریں بہت گہرائی سے دیکھتے ہیں اور ان میں چھپے معنی بہت خوبصورتی سے سمجھ سکتے ہیں اور بہت ہی بہترین انداز میں یہ اپنے الفاظ کو بیان کر سکتے ہیں۔ ان صلاحیتوں کو اس طرح جلا بخش سکتے ہیں کہ آپ ان کی بات کو غور سے سنیں جب یہ کسی چیز کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اور اگر اس میں تھوڑی بہت ظاہر ہے اگر بچہ ہے تو کچھ تھوڑی کمی بیشی ہو سکتی ہے، تو آپ اسے صحیح کریں، نہ کہ اس کو بالکل ایسا نہ کریں کہ آپ اس کا دل توڑ دیں یا اس کو بالکل اگنور کر دیں۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں کریں گے تاکہ ان کے اندر یہ چیز اور ابھر کر آئے۔ اب ہم جب اس طرح سرائیں گے اللہ کی دی ہوئی صلاحیت کا کام اس کے اندر اور ابھاریں گے،
تو اس سے ہمارے ملک کو کیا فائدہ ہوگا؟ ہماری فورسز کو بہترین لوگ ملیں گے، اچھے ڈیٹیکٹیو اور بہترین تجزیہ نگار ملیں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ایکسٹینشنل انٹیلیجنس یعنی فکر و فلسفے کی ذہانت۔ ایسے لوگ گہرے اور بہت باریک تجزیہ نگار ہوتے ہیں، کائنات اور انسان پر سوالات کرتے ہیں۔ اگر کسی بچے میں یہ صلاحیتیں دیکھیں اور اس کے سوالات کے جوابات دیں، مگر خدا کے واسطے آپ سے میری التجا ہے، ٹیچر کی بھی اور ماں کی حیثیت سے بھی، آپ ایسے بچوں کو جھڑکیں مت، نہ ہی بیزاریت کا اظہار کریں، بلکہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں اور اس کی بات سنیں۔ ظاہر ایک بچہ ہے، اس کے سوالات کچھ بھی ہو سکتے ہیں، بس اسے مطمئن کریں، فضول کے باتیں نہ کریں، اور اگر آپ نہیں کر سکتی تو پھر بھی کوشش کریں، کیونکہ یہ جو ننھے منھے سے یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہوتے ہیں ہمارے پاس، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایک ٹیچر کی حیثیت سے یا ایک ماں کی حیثیت سے یہ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی اس نعمت یا اس رحمت کا صحیح سے استعمال کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوش ہو کر یہ چیز دی ہے۔ تو لہٰذا آپ ان بچوں کو اس طرح سوالات کے جواب دیں کہ وہ مطمئن ہو جائیں۔ پھر اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو جب آپ ان کے سوالات کے جواب دیں گے تو اور ان کو ساتھ ساتھ مطالعے کی طرف بھی راغب کریں۔ یہ بچے مصنف، بہترین مصنف، بڑے فلاسفر اور ماہر نفسیات بنتے ہیں۔ اس موضوع پہ بات کرنے کا مقصد میرا صرف یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بہت زیادہ ذہانتوں والے لوگ دیے ہوئے ہیں، ہم ان کی صلاحیتوں سے اچھی طرح مستفید ہو سکیں۔ اللہ میرے کہنے اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے۔ اے اللہ، کوئی چیز آسان نہیں بجز اس کے جس کو تو آسان کر دے، تو چاہے تو سنگلاخ زمینوں کو نرم و ہموار کر دے۔ السلام علیکم۔